طلال لب بھنجے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ عنایا کے الفاظ سے زیادہ اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو تکلیف دے رہے تھے۔ انکل کیا بات ہے؟ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ وہ مضطرب نظر آنے لگا۔ ارے غلطی کیسی؟ تم نے تو بس نیکی کی تھی جو اب تمہارے گلے پڑ گئی، شائستہ چہک کر بتانے لگی۔ طلال نے انجان نظروں سے اسے دیکھا۔ یقیناً تم مجھے نہیں پہچانے ہوگے۔ ظاہر ہے بھائی، جب دل میں کوئی اور سمایا ہو تو ہم جیسے غریب لوگ تمہاری نظر میں کیسے آئیں گے؟ وہ سرد آہ بھرنے لگی۔ طلال بیٹا، آج عنایا کو علم ہوا ہے کہ جس آفس میں وہ جاب کرنے جاتی رہی ہیں وہ آپ ہی کا ہے۔ ظفر صاحب کی بات پر طلال نے کسی مجرم کی طرح سر جھکا لیا۔ چچا، اسے نوکری کا نام مت دیں۔ نوکری وہ ہوتی ہے جہاں ہم جیسے لوگ جوتیاں چٹکھاتے ہوئے دھوپ گرمی میں بسوں کے دھکے کھاتے ہوئے پہنچتے ہیں، جہاں بات بات پر ذلیل کیا جاتا ہے، اپنی عزت کو اپنے ہی قدموں تلے روند کر پورا مہینہ ملازمت کی جاتی ہے۔ اس کے بعد اگلا مہینہ آدھا گزر جانے کے بعد تنخواہ کے نام پر جب چند نوٹ ہاتھ میں تھمائے جاتے ہیں نا، تو اس میں سے ہم نے اپنے بسوں کا کرایہ بھی بچانا ہوتا ہے۔ شائستہ کے لہجے میں زمانے بھر کی تلخی شامل تھی۔ انکل، میں نے کسی پر کوئی احسان نہیں کیا۔ آپ کی بیٹی میں اتنی اہلیت ہے کہ وہ کسی بھی مقام تک بآسانی پہنچ سکتی ہیں۔ طلال نے شائستہ کو یکسر نظر انداز کر دیا۔ اسے لوگوں کی پہچان تھی اور وہ سمجھ گیا تھا کہ شائستہ اپنے کسی ذاتی بغض کی بنا پر ان کا سکون برباد کرنے آئی ہے۔ ایسی عورتیں نہ کبھی خود خوش رہتی ہیں اور نہ ہی اپنے آس پاس کے لوگوں کو ہنستا بستا دیکھ سکتی ہیں۔ تو پھر مجھے اپنے بل بوتے پر ہی کچھ کرنے دیتے نا۔ اتنی بڑی گاڑی، میرے کام سے بڑھ کر تنخواہ دینا، وہ سب کیا تھا؟ اگر نوکری دے ہی دی تھی تو کم از کم میرا وقار تو بحال رہنے دیتے۔ مسٹر طلال حیدر، بغیر محنت کے کمائے گئے پیسے صرف بھیک میں دیے جاتے ہیں، اور تم نے میرے ہاتھوں میں کشکول ہی تھما دیا۔ عنایا اپنا ضبط کھو کر چلا اٹھی۔ طلال نے شدید کرب سے آنکھیں میچیں۔ وہ اس وقت درد کی انتہا پر تھا۔ عنایا جاب والی بات کو اس انداز میں لے گی، یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ اس سے تو بہتر تھا کہ وہ کہیں اور اسے جاب دلوا دیتا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ہر مرتبہ وہ اس کے دکھ کا سامان کر جاتا۔ عنایا کا ایک ایک آنسو اسے اندر تک زخمی کر رہا تھا۔ رو تو ایسے رہی ہو جیسے تمہارے اوپر ظلم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے۔ پہلے اسکول میں تم پیسوں کے لیے احمد کے پیچھے پڑ گئی، جب وہاں دال گلتی نظر نہ آئی تو اگلا شکار ڈھونڈ لیا۔ اب ایسے معصوم بن رہی ہو کہ جیسے تم نے کچھ کیا ہی نہیں۔ جن امیر لڑکوں کو تم پھانستی ہو نا، ان کے لیے تم محض دل لگی کا سامان ہو۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم پر اتنی مہربانی کرنے والا طلال حیدر تمہیں اپنے ساتھ بیاہ کر ہی لے جائے گا؟ عنایا کو یوں محسوس ہوا کہ اسے بیچ چوراہے پر لا کھڑا کیا ہے اور سب اس پر انگلیاں اٹھا اٹھا کر ہنس رہے ہیں۔ کوئی اسے بے وقوف کہہ رہا ہے تو کوئی شاطر، اور کوئی پیسوں کی لالچی عورت۔ جبکہ طلال نے ضبط سے اپنی کن پٹی کو سہلایا۔ شائستہ کے احمد کا حوالہ دینے پر وہ سمجھ گیا کہ اس عورت کی ڈور احمد کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے احمد کو صرف وارننگ دے کر چھوڑ دیا تھا، لیکن بعض لوگوں کو پہلے مرتبہ ہی لاتوں کی زبان سمجھا دینی چاہیے، ورنہ آگے جا کر وہ بہت زیادہ نقصان کا سبب بن جاتے ہیں، جیسا کہ احمد نے اس وقت طلال کو ناقابل تلافی نقصان کر دیا تھا، کیونکہ پہلے عنایا اسے ناپسند کرتی تھی اور اب وہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ سب لوگ میری بیٹی کے بارے میں طرح طرح کے سوال کریں، آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیں۔ ظفر صاحب سپاٹ انداز میں طلال سے مخاطب ہوئے۔ کیوں؟ آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ جب مجھے معلوم ہوا کہ عنایا کو جس کمپنی میں جاب ملی ہے وہ آپ کی ہے، تو میں نے بخوشی اس جاب کی اجازت دے دی، کیونکہ مجھے آپ پر بھروسہ ہے۔ لیکن آپ کی دی گئی مراعات نے میری بیٹی کے کردار کو مشکوک بنا دیا ہے۔ میں لوگوں کو ان مراعات کی کیا وجہ دوں؟ ہمدردی، ترس، رحم دلی، یا پھر واقعی دل لگی؟ ظفر صاحب کی بات پر عنایا نے تڑپ کر انہیں دیکھا۔ یہ تھی اداس آنگن کی قسط نمبر 51۔
ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔